امیر اہل سنت کی ایک عادت. سچی بات تو یہ ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں الحمدللہ کہ جس کا بچپن بھی امیر اہل سنت کے قریب گزرا ہے. عادتیں تو اتنی ہیں کہ بیان کرتا چلا جاؤں. واقعات بھی سوچوں تو بہت یاد آ جائیں گے، کیونکہ بچپن میں بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت امیر اہل سنت کرتے تھے وہ میں نے خود دیکھا. حوصلہ کس طرح بڑھاتے تھے. میں چھوٹا تھا تو نعت پڑھتا تھا تو آگے بڑھاتے تھے. جب میں نے درس دینا شروع کیا تو کیا پیار، کیا محبت، کیا حوصلہ بڑھانا، تحفہ دینا. غلطیاں بہت ساری کی، مگر کس طرح ان غلطیوں کو درگزر کیا اور آگے بڑھاتے چلے گئے. آج میں جو کچھ ہوں یقیناً امیر اہل سنت کی تربیت کا اس میں حصہ ہے. محسن ہے ہمارے. ایک بات کو بہت قریب اور بہت غور سے دیکھا کہ نماز ان کے لیے سب کچھ ہے. سب سے پہلی چیز نماز ہے. ہم نے اگر گاڑی میں بھی جانا ہوتا تھا تو آپ کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ ٹائمنگز کیا ہوں گے، نماز کے لیے کہاں رکیں گے. جہاز میں جانا ہے تو فلائٹ ایسی بک کرنی ہے جس میں کوشش کی جائے کہ نماز کا ٹائم ہی نہ آئے، اور ٹائم آئے تو اب نماز کیسے ادا کرنی ہے. مثالیں بہت ساری ہیں میرے پاس. میں دو باتیں آپ سے کر لیتا ہوں. اس بار مدینہ شریف جانے کا، مکہ پاک سے مدینہ شریف جانے کا یقیناً زندگی کا سہانا سفر تھا. کچھ مناظر بھی ہو سکتا ہے آپ کو دکھائیں کہ ٹرین میں مکے سے مدینہ امیر علیہ سنت کے ساتھ جانے کا موقع ملا. اور جب یہ طے ہوا کہ ٹرین میں جانا ہے تو پھر یہ پتہ چلا کہ اس میں نماز بھی غالباً ایک نماز بھی بیچ میں اس میں راستے میں ٹائم آئے گا. تو وضو کیسے ہوگا؟ کیا ٹرین میں یہ سہولت میسر ہے؟ اس پر کافی دیر تک بات ہوتی رہی. اور پھر شرعی رہنمائی کے معاملات ہوئے. اور جو میں وری دیکھ رہا تھا، جو میں ٹینشن دیکھ رہا تھا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ سیٹ کیسے ہوگی، کمفرٹیبل سفر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹرین میں کھائیں گے کیا، ٹرین میں اور ساری چیزوں کے بارے میں جو نارملی ہم لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک ہی فکر تھی کہ نماز کا کیا ہوگا، وضو کیسے ہوگا، پاکی ناپاکی کے معاملات کیسے اچھے طریقے سے ہم پاک ہو سکیں گے. سبحان اللہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنی نماز کی اہمیت. ایک اور واقعہ، اور وہ ہے مکہ مکرمہ کا. اس میں بھی میں بہت کلوزلی میں نے اس بات کو آبزرو کیا. اور غالباً یہ رات تھی 10 ذوالحجہ کی. مینا میں ہم تھے اور طواف الزیارہ کرنے جانا تھا. امیر اہل سنت، عشاء کا وقت ہو چکا تھا. امیر اہل سنت جب خیمے سے نکل رہے تھے تو آپ نے فرمایا عشاء پڑھ لیتے ہیں. میں ہی وہ مشورہ دینے والا تھا کہ میں نے کہا حضور حرم شریف جا رہے ہیں، وہیں عشاء پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. دل جوئی اور بات ماننا، سامنے والے کے مشورے کو اہمیت دینا. کوئی سیکھنا چاہے تو امیر علیہ سنت سے سیکھے. آپ فرما سکتے تھے کہ نہیں بیٹا نماز یہیں پڑھنی ہے. شاید میں سمجھتا ہوں میری دل جوئی کی بھی نیت کی ہوگی کہ ٹھیک ہے چلیں آپ کہتے ہیں تو وہاں پڑھ لیں گے. اب ہم مینا سے نکلے، بس میں بیٹھے. بس ہے کہ چلنے کا نام ہی نہ لے. ٹریفک جیم. میں امیر علیہ سنت کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا. ہم لوگ باتیں بھی کر رہے تھے اور رش بھی دیکھ رہے تھے، حج کے معاملات بھی ڈسکس ہو رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر فکر، ٹینشن. ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھنا. اور وہ ٹینشن کیوں تھی؟ کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد امیر علیہ سنت کی زبان میں دیکھ رہا تھا کلوزلی کہ آپ بے کل ہیں، آپ بے چین ہیں. اور جب میں نے بہت زیادہ کیونکہ اس میں ہمیں 2-3 گھنٹے لگ گئے، رات کے تقریباً شاید 2-2:30 بج گئے، 3 بج گئے. اچھا لگتا تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے حرم شریف فجر سے پہلے تو عشاء پڑھ لیں گے، لیکن یقین کریں ناظرین مجھ سے دیکھا نہ گیا ان کی یہ بے چینی والا عالم. تو میں نے عرض کیا کہ حضور ایسا کرتے ہیں ہم اتر جاتے ہیں بس سے. قریب ہی ہماری رہائش تھی عزیزیہ میں، ہم اتر جاتے ہیں، آپ پہلے عشاء پڑھ لیں، اس کے بعد سکون سے ہم حرم شریف جائیں گے. امیر علیہ سنت کو جیسے وہ کہتے ہیں نا گمشدہ خزانہ مل گیا، اور چہرے سے بشاشت. حالانکہ تھکن تھی، ہم بھی چاہتے تھے جلدی حرم شریف پہنچ جائیں، طواف الزیارہ ہو جائے، مگر آپ بس سے نیچے تشریف لے آئے، اپنی گھر پر رہائش گاہ پر گئے، عشاء ادا کی. ہم نے کہا چلیں، کہتے نہیں آپ فجر پڑھ کے جائیں گے، کیا پتہ پھر ٹریفک پہ پھنس جائیں. یعنی سب چیزوں سے بڑھ کر نماز. سبحان اللہ، کیا ہستی ہیں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ عادتیں تو اتنی ہے کہ جی چاہ رہا ہے بولتا چلا جاؤں، لیکن ایک عادت کی چونکہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے تو کمال کی عادت ہے نماز کی اہمیت. اور کاش میں اور آپ بھی اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز کو مقدم رکھیں، نماز کو پریورٹی دیں، کیونکہ سب سے پہلا فرض نماز ہی ہے. تو سیکھنے کو کیا ملا اس عظیم ہستی کے اس ایٹیٹیوڈ سے کہ ہمیں بھی سب سے زیادہ مقدم اور پریورٹی نماز کو رکھنی ہے. اور آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہزاروں نہیں، لاکھوں کو نہیں، کروڑوں کو نمازی بنا دیا ہے. اللہ کریم ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے.